اور رات میں، دیکھو میرا سوال سن لو، دن اور رات میں کتنی نمازیں ہیں؟ ہاں فرض کی بات کر رہا ہوں، اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ آسان سوال ہے نا بھائیوں؟ ہاں چلو، دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں، کون کون؟ فجر، ظہر، عصر، عشاء، یہ 5 نمازیں ہوئی میرے بھائیوں. ہاں یہ دن اور رات کی 5 نمازیں جن کو آپ پڑھ لیں اگر، اور اپنے کام میں آپ مشغول رہیں، ہے نا، اور ان کی پابندی کریں تو آپ اللہ رب العالمین کے ولی سمجھ جائیں گے. ہاں 5 نمازیں. تعداد کتنی ہے بھائیوں رکعت کی؟ فجر میں 2 رکعت فرض، ہاں ظہر میں 4 رکعت فرض، اور عصر میں 4 رکعت، ہے نا، 3 رکعت، اور عشاء میں 4 رکعت. ماشاءاللہ تبارک. آپ یہاں آ جائیں، آپ کا اکرام ہو گیا. بسم اللہ. اس کے بعد میرے بھائیوں ارکان اسلام، ہاتھ اٹھائیں گے پہلے. اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ جو بتا دیا نا ان کا کٹ گیا. ہاتھ اٹھائے نہیں، نکلا ہوا ہے تو بتا ہے، تم بتایا تھے. اسلام کے ارکان پہ بتاؤ آپ. اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ بنگلہ جانتے ہو آپ؟ بنگلہ جانتے ہو نا؟ چلو، جو میں پوچھ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں نا؟ اسلام کے ارکان کتنے ہیں؟ اسلام کی بنیاد کتنے چیزوں پر ہے؟ سمجھ رہے میری بات؟ کون سمجھ رہا؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ آپ سب کو بتاؤ نا ٹرانسلیٹ کر کے اسلام کی بنیاد کتنے چیزوں پر ہے؟ البنیاد تو کم سے کم بتاؤ. بتاؤ پہلے میں کیا بول رہا ہوں. اسلام کے اصل کتنے ہیں؟ ہاں بس آپ ادھر آ جاؤ. اسلام کے اصل کتنے ہیں بھائیوں؟ 5. کون کون بتا دو. نماز، روزہ اور زکات. کلمہ، سب سے پہلے کلمہ. سب سے پہلے کیا ہے بھائیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، ہے نا، یہ کلمہ کہلاتا ہے. مختصر بیان کیا کہہ سکتے ہیں؟ کلمہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکات دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا، یہ 5 چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے. ٹھیک ہے بھائیوں؟ تو یہ ہمارے 2 بھائی الحمدللہ انعام کے مستحق ہو گئے. اب تیسرا سوال ہے، کون بتائیں گے؟ جواب پہلے نہ دیجیے گا، ہاں پہلے ہاتھ اٹھائیے گا، جس کو میں بولوں گا وہ جواب دیں گے انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کوئی نہیں بتا رہے. لا الہ الا اللہ کا معنی ہوتا ہے معبود برحق. دیکھیں اور بہت سارے لوگ بولیں گے کوئی بھی اللہ کے علاوہ معبود نہیں ہے، یہ غلط تعریف ہے. کیا ہے؟ غلط. ہمارے نظیر بھائی نے کیا کہا؟ برحق. کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معبود مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے. کس کی عبادت نہیں کی جاتی ہے؟ پیڑ کی عبادت کی جاتی ہے، نہیں کی جاتی ہے؟ پتھر کی عبادت کی جاتی ہے، نہیں کی جاتی ہے؟ مورتی کی عبادت کی جاتی ہے، نہیں کی جاتی ہے؟ قبر کی عبادت کی جاتی ہے، نہیں کی جاتی ہے نا؟ نبیوں کی وہ عبادت کی جاتی ہے، نہیں کی جاتی ہے؟ بہت بعد میں بات کی جاتی ہے نا. اگر عیسیٰ السلام کو لوگ پوچھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہتے عزیر السلام کو لوگ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ہے نا. تو اس طرح سے معبودان باطلہ تو بہت ہیں، لیکن حقیقی معبود اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں، جس کی عبادت ہونی چاہیے، جس کے لیے ہمیں نماز پڑھنا ہے، جس کے لیے ہمیں رکوع کرنا ہے، جس کے لیے ہمیں سجدہ کرنا ہے، جس سے ہمیں دعائیں کرنی، جس سے ہمیں مانگنا ہے، جس سے ہمیں امید رکھنی ہے، جس سے ہمیں ڈرنا ہے نا. یہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ صرف اللہ رب العالمین. تو حقیقی معبود اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب. اس کے بعد میرے بھائیوں محمد الرسول اللہ کا معنی بتائیں اور محمد رسول اللہ کا تقاضا بتائیں.